7 سال کی حافظ قرآن بچی نے 40 بچوں کو ایک ساتھ پیدا کیا، جسے دیکھ کر ڈاکٹروں کی بھی چیخیں نکل گئی۔ کیسے ہوا؟ آئیے سب کچھ اور ان بچوں کا باپ کون تھا یہ واقعہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ دوستو چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور دوستو اس ویڈیو کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو پورا لاسٹ تک لازمی دیکھیں تاکہ آپ سبھی کو واقعہ اچھے سے سمجھ آ جائے۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور یہ میری زندگی کا بہت بڑا اور عجیب کیس تھا۔ میرے ساتھ آج ایسا معاملہ ہوا کہ میرا دماغ ہی شارٹ ہو گیا۔ میں نے ایسی لڑکی آج تک نہ دیکھی تھی۔ ایک دعا کم عمر تھی اور اس کے ساتھ ہی یہ سب کچھ ہوا تھا۔ جیسے ہی میں اسے آپریشن تھیٹر میں لے کر گئی تو تھوڑی ہی دیر کے بعد لوگوں کو اس کے بجائے میری چیخ کی آواز سنائی دینے لگی، اور میں نے کہا کہ بچاؤ بچاؤ، کسی کو بھیجو میری مدد کے لیے، ورنہ آج مجھ سے کچھ برا ہو جائے گا۔ سارے ہاسپٹل والے حیران رہ گئے کہ ڈاکٹر زینب کو ہو کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سب ڈاکٹرز میری طرف بھاگے۔ میں نے ڈاکٹرز کی ایک پوری ٹیم بلائی اور ہم لوگوں نے 16 گھنٹے کی پروسیسر کے بعد اس کیس کو ہینڈل کیا۔ 16 گھنٹے تک ہم سب لوگ حیران اور پریشان تھے۔ یہ ہمارے ہاسپٹل کا ہی نہیں، شاید پوری دنیا میں ہونے والا بہت ہی بڑا کرشمہ تھا، کیونکہ جب میں نے اس لڑکی کا الٹرا ساؤنڈ کیا جو اس کے پیٹ میں ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں بلکہ پورے 40 بچے تھے، میں اپنی ساتھی ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ فی الحال کوئی کیس نہ تھا، شام ہونے والی تھی۔ کتنی زیادہ گرمی تھی اور ہم لوگ اس کام کے ہاسپٹل میں ڈیوٹی پر تھے۔ ہسپتال تو یہ بہت بڑا تھا، مگر اس کے پاس کام تھا۔ عجیب و غریب قسم کی عورتیں آتی تھیں جن کو ہمیں ہینڈل کرنا پڑتا تھا۔ ایسے ہی عورتیں بھی آتی تھیں کہ جن کو 4-5 مہینے تک یہ پتہ نہ ہوتا تھا کہ میں ہوں اور وہ بچے کی ماں بننے والی ہیں۔ وہ کہتی کہ ہم نے تو آج تک الٹرا ساؤنڈ نہیں کروایا کیونکہ ہماری ساس نہیں کروانے دیتی۔ کچھ عورتیں اس وقت پہ آ جاتی کہ بس آج ہی ہماری ڈیلیوری ہے، نہ ہی تو ان کے ٹیسٹ ہوئے ہوتے تھے اور نہ ہی بلڈ ٹیسٹ کروائے ہوتے تھے، اور وہ سیدھا ہمارے پاس آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ میں اپنی ساتھی ڈاکٹر سے یہی بات کر رہی تھی کہ ایسی عورتوں کو آگاہی کون دے گا۔ اس نے کہا کہ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر ابھی ہم یہاں پر صرف 2 ڈاکٹرز ہیں، اگر کوئی کیس آ گیا تو ہم کیا کریں گے؟ میں نے کہا کہ نہیں آئے گا کوئی کیس، مجھے نہیں لگتا کہ آئے گا، مگر آئے گا تو ہم ہینڈل کر لیں گے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ آج ہماری زندگی کا سب سے مشکل کیس آنے والا تھا۔ وہ لڑکی جب اپنی ماں کے ساتھ ہمدرد داخل ہوئی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لڑکی ماں بننے والی ہے۔ اس نے ایک بہت بڑی چادر اپنے اوپر ڈال رکھی تھی۔ وہ ایک سائیڈ کے بینچ پر بیٹھ گئی تھی اور اس کی ماں کاؤنٹر کی طرف گئی۔ تھوڑی دیر بعد کاؤنٹر والی میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ ڈیلیوری کا کیس آیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ کس کا ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ جو سامنے لڑکی بیٹھی ہے نا، اس کے بیڈ میں چائے پی رہی تھی، چائے کا گھونٹ میرے منہ سے باہر نکل آیا۔ میں نے کہا کہ اس لڑکی کا کیس ہے، جو کہ میں نے اسے دیکھا تو وہ بہت ہی کم عمر تھی۔ میں تو حیران رہ گئی، پھر سوچا کہ ہاں یہ گاؤں ہے، یہاں پر عورتوں کی صحیح عمر سے پہلے ہی شادی ہو جاتی ہے، لیکن یہ معاملہ ضرورت سے زیادہ عجیب تھا۔ میں نے کہا کہ اچھا پوچھو کیا ہو رہا ہے، ساری رپورٹ بناؤ اور ایک فائل بنا کر پھر مجھے بتاؤ۔ اس نرس نے کہا کہ میڈم جی مجھے تو بڑا مشکل سا کیس لگ رہا ہے، اس کا ابھی تک نہ ہی کوئی ٹیسٹ ہوا ہے اور نہ ہی الٹرا ساؤنڈ ہوا ہے، بس وہی یہ کہے جا رہی ہے کہ میری طبیعت خراب ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا چلو پھر پہلے الٹرا ساؤنڈ کروا لیتے ہیں۔ میں نے اپنی دوست ڈاکٹر سے کہا یہ معاملہ میں دیکھتی ہوں، تم باقی کے پیشنٹس کو دیکھ لو، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ کیس نارمل ہی ہوگا۔ اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ ہم اپنی باتیں کر رہے تھے، جیسے ہی ڈاکٹرز اپنی باتیں کرتے ہیں وہ لڑکی میرے ساتھ آ گئی اور میں نے کہا چلو تمہارا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام سدرا ہے۔ میں نے کہا کہ تمہاری شادی تو بہت جلدی ہو گئی، تو جواب میں کچھ بھی نہ بولی، بھلا اس میں شرم آنے والی کیا بات تھی۔ اس کی ماں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ مہربانی کیجیے گا، میری بچی بڑی ڈرپوک سی ہے، بہت ڈرتی ہے ان چیزوں سے۔ دل میں سوچنے لگی کہ اب اس کا ڈرپوک نہیں بہادر بننے کا وقت ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ فکر نہ کیجیے، پریشان نہ ہو، ہم دیکھ لیں گے، آپ باہر ہی بیٹھیں۔ میں اس لڑکی کو لے کر اندر آ گئی۔
اور الٹراساؤنڈ کرنے لگی۔ ابھی تک تو میری زندگی بالکل سیدھی جا رہی تھی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ آج اتنا عجیب دیکھوں گی۔ میری چیخیں ہی نکل جائیں گی۔ ابھی میں چیک اپ کرتی کہ کیا معاملہ ہے، اس کی ماں باہر شور کرنے لگی۔ میں نے نرس سے پوچھا کہ کیا کہہ رہی ہے، عورت شور کیوں کر رہی ہے؟ اس نے کہا وہ کہتی ہے کہ میں بھی اندر جاؤں گی۔ میں نے کہا کہ اس کا یہاں پر کوئی کام نہیں، آخر اس نے الٹراساؤنڈ روم میں آ کر کرنا کیا ہے؟ اس کی بیٹی کی بھی تو ہم باہر لے کر آ رہے ہیں نا، پھر بتاتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ تو کہنے لگی کہ نہیں، وہ بہت زیادہ شور کر رہی ہے، ضد کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی کا الٹراساؤنڈ نہیں کرو، بچے کے لیے خطرہ ہے، اور اس لڑکی کا اس سے پہلے کوئی الٹراساؤنڈ نہیں، شاید اسی وجہ سے نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا لیکن اب تو یہ کرنا پڑے گا نا، پتہ چلے کہ نارمل کیس ہے یا پھر ان کا آپریشن کیس ہے۔ اس عورت سے کہو کہ چپ کر کے بیٹھ جائے۔ یہ ساری باتیں یہ لڑکی بھی سن رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ الٹراساؤنڈ تو کرنا ہی ہوتا ہے، مگر میں نے اس سے کیا پوچھنا تھا، وہ بیچاری تو نہ جانے پہلے سے ہی ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ میں نے باتوں باتوں میں پوچھا کہ تمہارا شوہر کیا کرتا ہے، مگر اس نے اس بات پر بھی کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے سوچا کہ لگتا ہے یہ ضرورت سے زیادہ ہی ڈری ہوئی ہے، مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ پہلے وہ ڈری ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں نے الٹراساؤنڈ کیا، پہلے تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور اس کے بعد میرے منہ سے ہائے اللہ نکلا، اور پھر میں نے یہ درودہ ہاتھ پیروں کو مارنا شروع کر دیا۔ میں نے اس لڑکی کو کہا کہ ادھر ہی لیٹی رہنا، اٹھنا نہیں۔ میں باہر ایسے پاگلوں کی طرح بھاگی تھی۔ اس کی ماں بھی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرا تجھ سے دماغ گھوم گیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ میں پاگل ہو گئی ہوں اور مجھے کوئی دورہ پڑا۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا تھا اور میرا دماغ سوچنے کی صلاحیت بالکل کھو بیٹھا تھا۔ میں جاتے جاتے اس کو بامشکل صرف اتنا ہی کہہ رہی تھی کہ اس لڑکی کو کہیں جانے مت دینا، ورنہ اس کے لیے بہت برا ہوگا۔ میرا گلا خشک ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ ہی ڈاکٹر مسکان کو جلدی جلدی تلاش کیا، اور وہ بھی میری حالت دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اس نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میں نے کہا میرے ساتھ چلو، بہت ضروری کیس ہے، نہیں تو کچھ برا ہو جائے گا۔ میں نے ایسا کچھ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پتہ نہیں یہ لڑکی کہاں سے آئی ہے، اور یہ لڑکی بھی ہے یا نہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا دماغ تو اس وقت بالکل ہی بند ہو چکا تھا۔ تم بھی جا کر دیکھ لو، میں نے جو دیکھا تھا کیا وہ واقعی سچ تھا؟ اس نے کہا کہ 1 منٹ کو نہ سور کرو، ہو گیا ہے، تمہیں اتنی عجیب سی حالت میں کیوں آئی ہو؟ بہرحال وہ ابھی میرے ساتھ 15 سائٹ روم میں آ گئی، اور جب اس نے الٹراساؤنڈ مشین میں دیکھا تو اس کی حالت میرے سے تو کم ہی بری تھی، اگر وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا کہ جلدی جلدی ڈاکٹرز کو بلاؤ، اس کے پاس کے ہاسپٹل سے ڈاکٹر کو بلانا پڑے گا، یہ کیس ہم دونوں مل کر بھی ہینڈل نہیں کر سکتے۔ اس کی ماں نے باہر شور کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ڈاکٹر مسکان کو کہا کہ اس لڑکی کو اندر لے کر جاؤ اور اس کے سارے معاملات سیدھے کراؤ، ہمیں ذرا اس کی ماں سے بات کر کے آتی ہوں، یہ سب کچھ ہوا کیسے ہے، اور سارے ڈاکٹرز کو بھی فون کرو، ہمیں ڈاکٹرز کی پوری ٹیم کی ضرورت ہوگی، کم سے کم 14 ایسے 15 ڈاکٹرز ہونے چاہیے۔ مسکان نے کہا ٹھیک ہے، میں یہ سب کچھ کرتی ہوں، تم جا کر اس کی ماں سے بات کرو۔ میں نے اس عورت کو اپنے پاس بٹھایا۔ میں نے کہا ہاں جی، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام سکینہ ہے۔ میں نے کہا سکینہ بی بی، اب میں تم سے سیدھا جو سوال کروں گی مجھے اس کا سیدھا جواب دینا۔ اس لڑکی کی شادی کروائی ہے تم نے، اس کا شوہر کون ہے؟ کس کے شوہر کو بلاؤ، کیونکہ اس کے شوہر کا یہاں پر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس نے کہا کہ جی شوہر کا کیا کام ہے، یہ تو عورتوں کے معاملات ہیں، وہ یہاں پر آ کر کیا کرے گا؟ یہ تو زنانیوں کا ہسپتال ہے۔ اس نے بولا یہاں پر آ کر کیا کرنا؟ وہ بالکل ویسی ہی عورت تھی جیسے گاؤں کی عورتیں ہوتی ہیں، جیسے کسی بات کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ میں نے پوچھا کہ تم اس کی ماں ہو یا ساس؟ اس نے کہا جی میں اس کی ماں ہوں، ساس نہیں۔ میں نے کہا اس کے شوہر کو بلاؤ، اور اس کے شوہر کے دستخط کے بغیر ہم لوگ آپریشن نہیں کر سکتے، یہ بات تو تمہیں پتہ ہے نا۔ جب میں نے 2 سے 3 دفعہ کہا اس کے شوہر کو بلاؤ، اس نے کہا اس کا شوہر نہیں ہے، وہ ملک سے باہر گیا ہوا ہے۔ میں نے کہا پھر میرے اس سے فون پر بات کروا دو، میرے پاس باہر کے ملک کال کرنے والا پیکج ہے، تم مجھے نمبر بتاؤ، میں کال کرتی ہوں۔ مگر وہ مزید ڈر گئی۔ اس نے کہا کہ میں ملک سے باہر نہیں بلکہ اسی ملک میں رہتا ہے، اور مجھ سے کہنے لگی کہ آپ مہربانی کر کے ہماری مدد کیجیے۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہاری بیٹی کی کتنی رہی ہے، یہ تم سب کچھ کیوں ہونے دیا؟ کہنے لگی کہ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، بس آپ مہربانی کر کے ہماری مدد کریں، اس کی عمر کم تھی ورنہ یہ سب کچھ اس کے ساتھ نہ ہونے دیتی۔ میں نے کہا کیا مطلب کچھ برا ہوا ہے کیا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بہت برا ہوا ہے، میری بیٹی تو بہت نیک ہے، میری بیٹی حافظ قرآن ہے، اس نے پورے 30 پارے حفظ کیے، پھر تم نے رپورٹ کیوں نہیں کروائی، معاملے کو یہاں تک کیوں پہنچنے دیا تم نے؟ اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ بڑی لمبی کہانی ہے، بس
اب سب میری بیٹی کو بچا لیجیے۔ میں نے کہا کہ لمبی کہانی مختصر بتاؤ۔ اپنے ساتھ ساتھ میں ان کے معاملات بھی دیکھ رہی تھی، ڈاکٹرز کو بھی میسج کر رہی تھی اور فون بھی کر رہی تھی۔ اس حالات میں ایسے کسی کو شارٹ نوٹس پر بلانا بالکل بھی آسان نہ تھا، مگر پھر بھی وہ لوگ آ رہے تھے اور باقی کے انتظامات بھی ہو رہے تھے۔ ہسپتال میں سب لوگ ہی بھاگ رہے تھے، ایک طرح سے جیسے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہو۔ کوئی ادھر جا رہا تھا اور کوئی ادھر جا رہا تھا، سارے معاملات کرنے تھے۔ کام کرنے سے ڈاکٹر مسکان بھی اپنے کاموں میں لگ گئی تھی، وہ میرا بڑا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ بہت ہی اچھی اور قابل ڈاکٹر تھی، مجھ سے سینئر تھی۔ اس لڑکی کی ماں نے کہا کہ جی ہم تو غریب لوگ ہیں اور میری بیٹی سے کسی کے گھر پر کام کرتی تھی، وہ لوگ اس کو اچھے پیسے دیتے تھے اور ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، تو سوچا کہ چلو یہ کسی کے گھر میں کام کرے گی تو چار پیسے ہی آ جائیں گے۔ ویسے ہم جیسی عورتوں کو تو کام کرنا ہی پڑتا ہے، اگر کام کر لے تو پیسے مل جاتے ہیں تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ میری بیٹی ایک بڑی مالکن کے گھر میں کام کرنے جاتی تھی، ان کے گھر میں کوئی مرد نہ تھا، اس لیے ہم لوگ بے فکر ہو گئے تھے، مگر وہاں پر کام کرنے والی ایک عورت کا بیٹا تھا، اس نے کہا تھا کہ میرا بیٹا تھوڑا سا پاگل ہے، کسی بھی بات کا کچھ بھی پتہ نہیں۔ وہ میری بیٹی سدرا کی عمر کا ہی تھا۔ ہم لوگوں نے سوچا کہ یہ تو پاگل ہے، پاگل سا آدمی ہے، کسی سوچ سے ہم اس وہاں پر ہم نے کام کرنے بھیج دیا۔ بس ہم لوگ بے فکر ہو گئے۔ وہ عورت بھی ہماری بیٹی کے ساتھ برا نہیں کرتی تھی، بڑا خیال رکھتی تھی۔ وہی نہ جانے ان ظالموں نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا۔ میں جب اس عورت کو بتایا کہ آپ کی بیٹی تو ماں بننے والی ہے، اور ماں کی ایک یا دو بچوں کی نہیں، پورے 40 بچوں کی ماں بننے والی ہے، تو وہ عورت یہ سن کر بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب آپریشن ہوا تو اللہ کا کرشمہ یہ ہوا کہ وہ 40 بچے بالکل صحیح سلامت تھے۔ دوستوں نہ جانے اس بچے کے ساتھ کس نے ظلم کیا، کوئی پتہ نہیں چلا، لیکن چمتکار تو دیکھیں کہ ایک بچی نے 40 بچوں کو جنم دے دیا۔ واقعی اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ آج اس نے اپنی رسی ڈھیلی چھوڑ رکھی ہے، اس لیے ظالم دنیا میں دندناتے پھر رہے ہیں، لیکن ایک دن وہ رسی کو کھینچے گا تو سب کا حساب برابر کر دے گا۔ تو محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ میں نہیں کہتی کہ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ویڈیو کو لائک کرنا تو بنتا ہے۔ بہت شکریہ۔